ہوئی کہ رب کائنات نے دو چیزیں جو بیان فرمائی ہیں، ایک تے رات توجہ کی ضرورت ہے، ایک چیز بیان فرمائی ہے، ایک رات اور دوسرا مسجد حرام تو مسجد اقصی۔ اگر دن کے اجالے کے اندر حضور علیہ السلام برات کے اوپر تشریف فرما ہو گیا، آسمانہ کی طرف جان دیں گیا، مسجد حرام تو مسجد اقصی کی طرف جان دیں گی، کوئی انکار کرنے والا ہے ایسی کوئی؟ دیکھو نا تھوڑے سامنے کوئی بندہ کار کے اندر بیٹھ جائے، کوئی چیک کدھر کا ارادہ نہیں لاہور جا رہے، کوئی انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو لہذا پھر صدیق تے زندیق کا فرق بھی معلوم نہیں سی ہونا، منشا الہی کی ہے تاکہ صدیق دا اور ابو جہل دا پتہ چلتے صدیق کون ہے تے ابو جہل کون ہے، صدیق کون ہے صدیق کون ہے، اس فرق نو نمایاں کرنے واسطے رب کائنات رات دا انتخاب فرمایا۔ اور پھر جتنے بھی راز و نیاز ہوتا ہے نا وہ رات دا وقت ہی منتخب کیتا ہے تاکہ ہر طرف تو فرصت فراغت الغرض رب کائنات ارشاد فرمایا لیلا، پھر اس کے اندر حکمت، ایک اندر بھی عظمت مصطفیٰ کہ رات دے تھوڑے حصے کے اندر ایک مختصر وقت کے اندر پھر اگلی بات کہ رب کائنات نے مسجد حرام کا ذکر بھی فرمایا کہ مسجد اقصی۔ اگر رب کریم یہ جو ارشاد فرما دے کہ اسا اپنے محبوب نو سیر دا آغاز فرمایا مسجد حرام تو سیدھا عرش والا مخلوق دے وچوں کسی عرش ویکھیا نہیں کیا، تو پھر انہاں کہنا سی پتہ نہیں کہڑی چیز دا نام عرش ہے، لہذا ضرورت سی اس بات کی کہ دنیا کے اوپر کسی بھی مقام دا انتخاب کیتا جاتا اس مقام دا جنہوں کفار مکہ نے ویکھیا ہوئے او دا یہ بھی پتہ ہوئے کہ اتنی دیر مکہ المکرمہ تو ملک شام دا فاصلہ کتنا ہے اور کنی دیر وچ بندہ اتنے پہنچتا ہے۔ اگلی بات اگر کسی کو شک پوے گا تو بے شمار ایسے لوگ جنہوں نے مسجد اقصی ویکھیا ہوا ہے وہ جب سوال کریں گے کہ محمد کریم علیہ السلام دسو تو صحیح مسجد دروازے کنے نے مسجد مقامات کا جب سوال کریں گے حضور علیہ السلام انہوں نے جواب بیان فرمان گے، انہوں نے تسلی ہو جائے گی کہ واقعی سید الانبیاء کیوں؟ اگلی وجہ بھی میں پہلے عرض کر دے رہا ہوں پھر میں اپنی بات بیان کرنا۔ اہل مکہ کو معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کدھر باہر گئے ہی نہیں، نہ کسی مدرسے میں پڑھن گئے نے نہ سیر و تفریح کے واسطے گئے نے، تو صرف ملک شام کے بغیر سے تجارت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے نے۔ مسجد اقصی کریم آقا علیہ السلام اس تو قبل تشریف فرما ہوئے ہی نہیں، انہوں معلوم ہے۔ جب انہوں نے بات معلوم ہے نا تو پھر جب وہ سوال کریں گے دسو گے جیسا کہ سوال کیتا اور حضور علیہ السلام تشفی ہونا دا جواب بیان فرمایا، وہ سوچن سے مجبور ہو گئے کہ آخر اگر نہ کہے ہوتے تو جواب نہ دے سکتے، جواب بھی بیان فرمانے میں تو معلوم کی ہوتا ہے انہوں نے سوچن سے مجبور ہو گئے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم خطاب فرمایا نا، جب نصر اشارہ کرنا ہے، جب بتاؤں کو زیر و زبر کی توڑ دیتا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بلایا اور سوال کیتا کہ یا تو نے کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کچھ دیو یہ جنہوں نے خدا مان دیو انہوں نے پوچھو یہ بڑے بوتے دے کنارے دوتے کندے دوتے قدار پہی ہوئی ہے انہوں پوچھو، وہ کہتے ہیں ابراہیم نے پوچھی ہے کہ یہ دی بیختا ہی نہیں ایک ایک ویکھدا ایک سنتا بھی جناب ابراہیم علیہ السلام فرمایا اے لوگو یہی تے بات میں تانوں سمجھانا وا جڑا ویکھدا بھی نہیں جڑا سندا بھی نہیں تہاڈیاں دعاواں کیویں مستجاب کرے گا۔
اور نصرہ بنی طرف دعوت دینا انہو هو السمیع البصیر سبحان اللہ میرا رب سنتا بھی ہے میرا رب بھی ہوتا بھی ہے جب حق بات ہونا تک پہنچی قوم سوچنتے مجبور ہو گئی لیکن ابراہیم کی بات تو صحیح ہے اللہ اکبر تو اسی طرح جب سید الانبیاء احمد مختار علیہ تخلیق کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لوگوں لیلت رات دے تھوڑے نہیں سید پوری رات بھی نہیں رات دے مختصر وقت کے اندر اور کیا فرماتا ہے سبحان اللذی جدی شان دون اعلان کر رہے ہیں میں نہیں کر رہے کوئی سنیہ کا مولوی تو نہیں کہہ رہا کوئی دیوبندیہ کا مولوی تو نہیں کہہ رہا کسی اور مقاطب فقہ کا مولوی تو نہیں کہہ رہا کہ رب کریم خود بھی اعلان کر رہا سبحان اللذی پاکی نوزاد اسرا جس سیر کروائی اور ٹائم کتنا کو لگیا فرمایا لیلن رات کا تھوڑا گیا حصہ سید الانبیاء فرمایا جب میں قیام جس دروازے رستے نکلے آدھی کنڈی بھی ہلدی بھی پئی بستر بھی گرم ہے جس جا موضوع کیتا ہے اور پانی بھی چلتا ہے پیا انہیں مختصر حصے دے اندر میں واپس بھی آ گیا وہاں قوم سوچتے مجبور ہو گئی بننا کی یہ سمجھ آؤندی کوئی نہیں پئی کئی مہینے آدھی مسافت کئی مہینے آدھی مسافت اور رب فرماتا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لفظ الہ بھی میں دراز کر دیتا ہوں یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد اقصی تک ہے نا لفظ الہ جو ہے نا یہ اگے بھی اشارہ کر رہے ہیں براستہ تسی لاہور جا رہے ہیں تو لاہور جانے واسطے کئی رستے تسی براستہ ناروا جا سکتے ہو کہ یہ تو ناروا تو لاہور کا رستہ براستہ کوئی رہا والا یہ تو وزیر آباد میں ٹوٹ جاؤ تسی ماشاءاللہ وہ بنی کی موٹر بنی ہے تن کو خوشتا درد کے اندر کو جانا ہے براستہ کی ہے تسی اگر کہنے موٹر میں مقصود تے نہیں گجرا والا یہ ناروا مقصود نہیں ہے ایک جو براستہ ہے اسی طرح رب کریم بھی لفظ بیان فرمایا نا رب کریم فرمایا لیلا رات کا تھوڑا جا عیسائی من المسجد الحرام مسجد حرام تے سفر شروع ہو جائے الى المسجد الاقصى اے جا رہا ہے براستہ مسجد اقصی یعنی کتے جانا اگلا پروگرام دیکھیں گے اللہ اگرس اتنے بے شمار حکمتہ نے رات اور مسجد اقصی کا بیان فرمانا کہ جب سوال کرنا انہوں جواب مل جائے مسجد اقصی دینا بھی کہ اگر عرش بیان کیتا جائے نان عرش ویکھئے اگر عرش دے حالات بیان کیتے جانے نا بچارے ان کی معلوم ہے کہ عرش دے حالات کی نے ہوتی کفیت کی ہے لہذا ضرورت سی اس بات دی کہ رب کائنات ان دو مقام دا ذکر فرمانے جو ان علم دے وچ مسجد حرام نو بھی نہ دیکھے آئے تے مسجد اقصی نو بھی دیکھے آئے یہ دو چیزاں جب اتنی مختصر وقت دے اندر حضور یہ چھوٹ چلے جو چھے پہنچے تو واپس بھی آگئے جب اتنی ساری بات تے یقین کر لیں گے نا تو اگلی بات مننی آسان ہو جائے گی اگلی بات مننی آسان ہو جائے گی اللہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم معجزات دی جو کہ معجزہ ہے لفظ معجزہ کی متعلق میں پیچھے کر سکتے دوبارہ دوہرا دیواں معجزہ کیا ہی وہ جانتا ہے کہ عقل عاجز ہے کہ عقل عاجز ہے عقل فیصلہ نہ کر سکی لیکن وہ چیز ہو گئی ہوئے وہ کام ہو گیا ہوئے پتھر کلمہ پڑھتے ہیں جی پتھر بولتے ہیں پتھر بولتا نہیں اور حضور کا اشارہ بھی تو بول پوے کی ہوگا معجزہ حضور طرف تو اشارہ فرما بلکہ پیام بھیجا
جب جو پیغام دے کہ تم رسول اللہ بلاتے نہیں تو پھر درخت چاروں طرف لے تو خود توڑتا ہے حضور دی بارگاہ کے اندر آ جائے دیکھیے حضور کا معجزہ اللہ راتی کٹھلیاں دباؤ ہوتے سویرے درخت کی اور دفال بھی لگیا ہوئے مانتے یہ عقل کہندی نہیں ہو سکتا ایسا نہیں عقل کا جو سوال عقل کی کہندی ہے نہیں ہو سکتا پر حضور کٹھلیاں دبا تے کٹھلیاں کٹ بھی لیا کٹھلیاں بھی کٹ لیا تے کھجورا دے درخت بھی کی ہم دے پھل بھی لگا جو حضور فرمان کھا لو تو آخر دی کٹھلیاں نا انچ نہیں حضور فرماتے مسکرا کے راتی نے پڑھ لی دیکھیے حضور کا معجزہ الحمدللہ وہ آج بھی موجود ہے آج بھی مغار کٹھلی تو حضور نسل موجود ہے اور الحمدللہ تا قیامت رہے بہرحال میں ایک اشارہ کرنا سی کہ معجزہ انہوں کیا جاتا ہے جن عقل تسلیم نہ کرے پر ہویا ہوئے انجیل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا علیہ السلام دے عظیم معجزات ہیں اللہ کہ ربی کائنات نے آدم علیہ السلام تخلیق فرمان کا ارادہ فرمایا نا تو رب کریم فرشتہ کا مشورہ فرمایا فرشتہ عرض کی یا اللہ جن کی بنان لگ گیا نا ایک کون رجیے کرے گا دنگا فساد کرے گا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً رب کریم فرشتہ نے فرمایا میرے مقربین فرشتوں میں زمین کے اوپر ایک نائب بنانے لگا فرشتے عرض کی یا اللہ کس نائب کو بنانے لگا انہا ایک درگاہ فساد بھی کرے گا خون رضیہ بھی کرے گا اگر تیرا مقصود صرف اپنی تسبیح و تعلیل ہے تو یا اللہ سی بے شمار تیری تسبیح دے واسطے موجود ہے یہ فرشتہ کی کیتا انسان تے تنقید کی کیتا ہے اور انہاں دی نظر سینا فسادیاں دے اوپر میرا رب فرماتا ہے تہاڈی نظر فسادیاں دے اوپر اور میری نظر کتنے اور انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی جان دے اور جب ہونا چاہتے ہیں جب میں سورہ یوسف اٹھا کے دیکھا مصر دیا ہوتا زلیخا دی اوپر تب لوگ تشریح کر دیا نے بھیا زلیخا ایک غلام دل دے بیٹھی ہے اور ہمارا سورہ یوسف مصر دیا ہوتا ہے تب جو تشریح کی تھی اس زلیخا تو شہزادی ہے بادشاہی بیوی ہے ایک غلام دل دے بیٹھی ہے قد شغفها حقا اور زلیخا دل تے سوچتی ہوئی پئی ایک تنقید کرنے والی ہو تو سب کیا ہوئے دیتا ہے تو سب انہوں نے یہ ذرا بندی کرنی باقی کیا ہے تو سب کیا ہوئے دیتا ہے رب کریمی ارشاد فرمایا فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی جان دے کوئی نہیں جب کونا بن نام محمد سنیا دل جند اشتیاق پیدا ہویا اگر اسی جنت جانے ہر پردے تے نام محمد دا ہر دروازے تے نام محمد دا مولا وہ کٹا کسونا انسانوں کی زیارت کروا دے جنہیں مصر دیا ہوتا نے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام جب ہمیں کیا کہ نہیں محاذا الا ملک کریم ایک انسان نہیں جلد گئے جنہیں کوئی مقرب فرشتہ ایڈا سونا سبحان اللہ حسن یوسف نے رسول کریم آقا علیہ السلام کے پاؤں دا دھوڑا پادرس کے علیہ سجا فرشتے علیہ کی سنیا ایک نام جڑا نام محمد انبیاء وغیرہ میں اپنے دلان دی اگر سنے نام سجا لو اگر دلال محبت ہوگی تو تسی نبی ہو اور ناجن ہو انہیں نال محبت نہ ہوئے انہیں صدقے کہ تانوں نبوت بھی ملی تخت و تاج بھی ملے اس کائنات میں وجود بھی ملیا
جب ساری عظمتاں انہاں بھی سنیا تے التجا کیتی مولا ساڈے تے بھی کرم فرما دے سانو بھی زیارت کروا دے رب کریم فرمایا پھر تیار رہو میں اپنے محبوب کو لگا سیر کروا زمینہ دی بھی آسمانہ دی بھی جب سونا آئے گا تو پھر سبحان اللہ جب انہاں دیکھیا پھر کہ مصر کی عورتاں دیکھیا نا اس نے یوسف نو تو کہہ لگیا زلیخا دا فیصلہ درست یہ واقعی اس نے یوسف بے مثال ہے کہ جڑا بھی غلطا ہوئی دیوانا ہو جاتا ہے جب فرشتہ کی عظمت مصطفیٰ کو دیکھیا نا تو پھر منے پھر کی کیا لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان اللہ لا تو پاک لا علم لنا سانو نہیں پتا سانو تو یہ نہیں پتا ہے جنہ سانو تو علم عطا فرمائے مولا تیری ہر کام دے اندر حکمت ہے انغرض سید الانبیاء احمد المختار کی تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تو معراج کے وقت کی ہویا میں تفصیل کر کے وقت تیرس کر رہا ہوں میں صرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کی طرف واپس آنا ہوں رب کریم محبوب کریم فرمایا سبحان اللہ کتنا ایک ماہ کر کے اس سے اس کو اتنی قربت پھر جب جڑا اتنا قریب ہوئے اس میں کیا نہیں دیکھیا اس سوال اگر آدم علیہ السلام کے اوپر کریے اے پیارے آدم علیہ السلام اسی صفی اللہ سب تو پہلے رب کریم تانوں بنایا ہو تو تیری مصروفیت بھی دی ہوئے گی دیکھیا دے جواب ملتا ہے دیکھیا نہیں پہچانیا اسی نے بولے پہچانیا ضرور ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اوپر سوال کیتا اے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے واسطے بڑیاں آزمائشاں کی گزرے ہو اور رب کریم نے فضل دے نال پھر امتحان تو سب پاس نہیں فرمائے پھر ویکھیا کہ ہوئے گا جواب ملتا ہے نانا ویکھیا نہیں پہچانیا ضرور ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سوال کر کے دیکھئے اے موسیٰ علیہ السلام اسی جناب دنال ہم کلام بھی دے رہے ہو گفتگو بھی کر دے رہے ہو تو ساتھ ضرور میں کیا ہوئے گا جواب ملتا ہے نانا سوال ضرور کیتا سی پر کو جواب مل جائے قال ترانی دیکھ سکتا جناب عیسیٰ کو اللہ علیہ السلام نے سوال کر کے دیکھئے اے عیسیٰ علیہ السلام تو ساتھ میں کیا ہوئے گا جواب ملتا ہے نانا پہچانے ضرور ہے پر میں کیا نہیں اگر جناب محمد رسول اللہ نے یہی سوال کی جائے سنیا اسی کے حبیب خدا تو ساتھ میں کیا ہوئے گا اگر آخری اسٹیشن کے اوپر بھی جواب ملتا نانا میں بھی کیا نہیں پہچانیا ضرور ہے انسان یا فرد سوچت کے مجبور ہو جانا سی شاید اللہ ہے یہ نہیں صحیح جلدی بات ہے جنہوں کسی میں کیا ہی نہیں جب حضور کے اوپر سوال ہے یقین شاید فرمایا ہاں میں کیا ہے اپنے رب سوری سورج جو کیا فرمود دلائل رب بھی تعین فرمائی کہ سنا ہے جو فرماتا ہے حق الغرض اللہ سید الانبیاء احمد مختار وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دے مختصر حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی کی طرف کیویں گئے سید ربی صاحب فرمایا میں اپنے گھر تے روانا اور بات ہی کوئی میں اپنے گھر دے اندر میں ام ہانی دے گھر دے اندر میں حرم پاک دے اندر الفاظ مختلف نہیں بات ہی کوئی بڑی وجہ حضور اپنا گھر فرمایا کیوں کہ جناب ابو طالب جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت فرما کے ساتھ اس وقت انہیں ہانی دکھائی اور اس مناسبت کے نال حضور فرمایا میں اپنے گھر اور انہیں ہانی دا گھر کچھے میں صفا اور مروہ دے درمیان ایک سامنے موجود اس واسطے سارا ایریا کچھے میں حرم شریف کے اندر بات ایک کوئی حضور فرمایا میں اس حال کے اندر ہوں کہ میرا اکھاں جنیاں نے سوئیاں ہوئی آنے تھے پھر تو کہنا میرے جیسے تیری اکھاں سو کے دیکھ کر میں اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان حضور فرمایا میری اکھاں سو رہی ہیں میرا دل جاگ گیا ہے حضور نے کائنات جبرائیل امین حکم فرمایا اے جبرائیل عرض کی حکم رب جلیل فرمایا اے جبرائیل جو 70,000 فرشتیاں دی جماعت لا لو کتنی 70,000 یہ تو اڑا کوئی بڑا کوئی لیڈر آئے یعنی پھر تسی کی کرتے ہو وہ سارے اکٹھا کرتے ہو جلوس بناتے ہو تو جلوس بنانے کی وجہ کی بلا یہ تو سب بولنا میں نہیں بولنا یہ خوشی دنال علاوہ او دی شان نو بڑھانا او دی عظمت نو بڑھانا اگر کلہ چپ کر کے آ جائے کہ کسی کو کی پتہ لگے گا کون آیا کہ کون گیا تو جب جلوس کی شکل کے اندر 10,000 50,000 پتہ دے نام ہوئے تو پتہ چلتا ہے بھئی کوئی فلاں آیا سیدھ رنگیہ فرمایا دنیا والے پروٹوکول دیندے نے جبرائیل ایسا پروٹوکول دینا میرے محبوب نو کہ ایک مثال بن جائے کوئی دنیا میں ایسا پروٹوکول دے ہی نہ سکے اللہ حکم کیے فرمایا جبرائیل 70,000 فرشتیاں کی جماعت لے اور ایک براق لے کی لے جناب جبرائیل امین یہ تو براق نے واسطے دیکھیا سارے خوشیاں میں منا دے ایک براق جنہاں نے کونے چلا چلا وہ آنسوہاں دا بھی پیا جناب جبرائیل امین اس براق کے اوپر سوال کی تن اج سارے بڑے خوش نے کیونکہ اعلانات ہو رہے نے حضور آ رہے نے حضور آ رہے ہیں خوشی نہ کہہ دیا حضور آ رہے ہیں ہر طرف دعا بھی نے اعلانات ہو رہے ہیں تیاریاں ہو رہی ہیں جب تہاڈا کوئی آنے والا میں چڑیاں بھی لگتی ہیں جھنڈے بھی لگتے ہیں سڑکاں بھی صاف کیتیاں جاندیاں نے فرمایا جبرائیل جاؤ براق لے کے آؤ جبرائیل امین براق لے کے ساری بڑے خوش نے مسکراتے نے پے پر ایک کونے چ لگ کے آنسو پیا بہاندا ہے پوچھیا تینوں آنسو بہان دی وجہ اس بڑے ادب دے نال جواب دیتا ہے جبرائیل امین میرے آنسو بہان دی وجہ ہے میں سنیا حضور آنا ہے حضور جواب سے براق بھی جانا ہے میں کیا سوچنا ہے بڑے سونے نے ساری انہاں وچوں تے کوئی منتخب ہو جائے گا میں ساریاں تو ماڑا میں ساریاں تو ماڑا یہ کلمہ کی کلی رکھا نہیں سی میں ساریاں تو ماڑا میں سوچنا مپیا شاید میری باری آوے کہ نہ آوے اس واسطے حضور دی محبت کے اندر آنسو پیا بہانا وا آنسو بہا کے مالک دی بارگاہ کے التجا پیا کرنا مولا کرم نوازی فرما دے رب کریم کی طرف حکم آتا ہے جبرائیل جڑا ہمیں مصطفیٰ کے اندر محبت رسول کے اندر آنسو کیا بہاتا ہے نا علم لے اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا حضور کی محبت کے اندر ذرا آنسو بہا کے دیکھتے صحیح پلم کو پہنتا ہے کہ نہیں اب اس بات کا کچھ نہیں تاجدار صداقت کچھ حضور کی محبت کے اندر تیری آنکھاں دی جو نکلنے والا ہے آنسو کتھے گرے آئے رب کی بڑا قدر تھا رسول اللہ بڑی قدر فرما دے پر کرنے والا بھی ہوئے گی اور کر کے دیکھتے سے اللہ رب کہہ رہا فرمایا جبرائیل سے جڑا ہمیں مصطفیٰ جدہ رسول پہ بات دینا انہینا لے لے اور چلا جا جب جان لگے واپس آن لگے حضور کی بار کا جناب جبرائیل امین 70,000 فرشتے بلا کے تو براق کو لے کے آن لگے حضور رب کہہ رہا فرمایا جبرائیل ٹھہر جا پتہ ہی محبوب استراحت فرما دے کچھ آواز نہیں دینی قطع نہیں ہوتی آواز دینی
کنڈی بھی نہیں کھڑکانی آواز بھی نہیں دینی مولا پھر کم کرا گا کی رب کریم فرمایا اندر چلنے چپ کر مولا پھر رب کریم آداب خود سکھائے جناب جبرائیل سبحان اللہ یہ میں سورہ حجرات پڑھ کے دیکھو صحابہ نے بھی آداب سکھائے کہ نہ سکھائے جی سکھائے الحمدللہ اللہ پاک پورے حضور کی امت کو آداب سکھائے محبوب کی بارگاہ میں بڑے بڑے بادشاہ آئے ان اپنے قانون اپنے درباروں کی خود بلائے جب وہ واپس گئے نا تو سارے قانون میں پیٹ دیتے جی لیکن رب کریم محبوب کو بھیجا محبوب خود نہیں ہے محبوب کو بھیجا جو محبوب کی بارگاہ کے آداب بھی سکھائے سبحان اللہ کہ تو سائن جو حضور کی بارگاہ جا دو جناب جبرائیل امین کی تو حضور تو امتی ہے لیکن ہے نہیں بے شک امتی نے جناب جبرائیل امین تمام لے کے فرمایا جبرائیل ذرا رک جا کی مولا حکم کی ہے فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر جانا ہے نا تے اداب سیکھ لے اداب پڑھ لے مولا حکم کیے فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دیوی میرے محبوب کے قدموں بوسا دینا ہے جناب جبرائیل امین آپ فرماتے ہیں آج تک میں سمجھ نہیں سی آئی میرے ہونٹا کے اندر کافوری کی ٹھنڈک کیوں ہوئے آج میں سمجھ آئی رب کریم میرے ہونٹا کے اندر قریب ٹھنڈک کو بنایا ہے یہ سیوا سے آج دی رات واسطے یا جبرائیل قبل قدمی اے جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ سے جا کہ میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دے گی سبحان اللہ جناب جبرائیل امین حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہے حضور کی بارگاہ سلام پیش کیتا اور رابطہ پیام پیش کیتا سنیا اج تیرا کریم رب مہربان شفیق رب تنو آسمانات عرش اللہ کا مہمان بنا رہا ہے سبحان اللہ سید نبی ارشاد فرمایا واقعہ جناب جبرائیل امین نے حوض کوثر تو پانی پیش کیتا حضور فرمایا اور بیت اللہ شریف کا طواف فرمایا اور 2 رکعت نفل ادا فرمائے حضور کی بارگاہ کے اندر جب برات پیش کیتا تو سید الانبیاء سار سید نے چل گئے اے محبوب کے امتیوں خوش قسمت یہ تانے کہ تمہیں ایسا پیارا نبی ملیا کہ جڑا تواڈے نال اتنا محبت اتنا پیار کرنے والا یہ نہیں کہ فوراً حضور علیہ السلام برات کے اوپر جلوہ افروز ہو گئے نا کریم آقا علیہ السلام صلی اقدس مبارک سجدے جرک کی عرض کی مالک اج میں اپنا مہمان بنایا جا رہے ہیں یا اللہ میرے واسطے تے برات کے قد حشر کا دن ہوئے گا میری گناہگار امت اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے جب قبرات اٹھے گی چل نہیں سکے گی مولا میری امت یا اللہ میری امت کی بخش فرما سید الانبیاء طویل سجدہ فرمایا رب کریم حکم بھیجیا کہ جبرائیل میرے محبوب کو میرا پیام سنا دیو جڑا تیری محبت لے کے قبر چ جائے گا نا جب روز حشر قبر جو اٹھایا جائے گا تو قبر دے اوپر براق موجود اور یاد رکھنا ہے محبت کس چیز کا نام ہے یہ ضروری ہے ایسا تھوڑا غلط فیصلہ کر دیتا ہے اسی سمجھ لیں شاید سال تو بعد محفل میلاد منا لی ایسا محبت حق ادا کر دیتا نہ کہانی سن کے سبحان اللہ کہتا کرتی سارا کچھ درست ہے اور یہ بھی محبت کا اظہار ہے لیکن اصل محبت کی ہے قرآن پاک میں کوئی کچھ کے بھی کیونکہ جو قرآن کا جواب ہے وہ تو غلطی نہیں نہ ہو سکتی محبت کا تقاضا کیے رب کریم فرمائے ان کنتم تحبون اللہ سنے آج کے لوگ میری محبت کے دعوے دار نے انہوں فرما دیو اس وقت تک تسی اللہ کی محبت کے اندر بھی کامل نہیں ہو سکتے فتبعونی جب تک میرے نال میری اتباع نہ کرو سبحان اللہ رسول اللہ کی اتباع ہی اصل محبت ہے بے شک یاد رکھنا جڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شریعت مطہرہ دی سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع نہیں نہ کرتا
پیار ہمارے مادر میں سارے نعرے فضول بیکار. جب تک اندر حقیقت نہ ہوئے تو باروں نعرے مارنے کسے کام دینے کے مطلب ایک کھجنا رہی ہو. اصل محبت رسول اللہ کے نام فتبعونی جو رب مور لگا دیتی تسی میرے محبوب دی تباہ کرو. جب تسی میرے محبوب دی تباہ کرو گے نا تسی اس محبت کے اندر کامل ہو جاؤ گے. جب تسی محبت رسول کے اندر کامل ہو جاؤ گے تو میں خدا کے اعلان پہ کرنا یحببکم اللہ میں اللہ تعالی محبت کرا. پھر جب یہ تھوڑا جہاں اور سمجھ لیے جب رب کائنات اعلان فرمایا پہلے کی سی پہلے پھر بندہ اور معبود ہن رشتہ تھوڑا چینج ہو گیا. ہن محب تے محبوب رب کریم فرمایا تو میرے محبوب دی تباہ کر میرے محبوب دی تباہ دے اندر میری عبادت بھی کر جو بھی کرنا میرے محبوب دی تباہ دے اندر کر. یحببکم اللہ خدا کے اعلان کرنا میں تیرے نال محبت کر. سبحان اللہ. تم تھوڑا جا چین آئی کہ نہیں ہے جو جلد سمجھ آئی. ہن بندہ رب دا محبوب بن گیا ہے. جتنا کوئی بھی تسی جتنا پیار کر دیو وہ دلو کوئی کسر اٹھا رکھ دیو کوئی چیز پیچھے رکھ دیو تو کوئی بچا دیو تو کوئی شبا دیو تو محبت کا تقاضا ہی نہیں. اور جتنا کوئی بھی محبت کرنے والا ہوئے وہ دیکھو کوئی چیز چھپاتا بھی نہیں بچاتا بھی نہیں پیچھے بھی نہیں رہتا ان کہتا سارا کچھ ہی تیرا ہے. کیوں بھی ٹھیک ہے کر رب دی بات لا تبدیل لکلمات اللہ تے شکی نہیں. میرا رب فرماتا ہے تو میرے محبوب دا ہو جا میں تمہیں قبول فرما رہا ہوں مگر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں. تو جب رب دا محبوب بندہ بن جائے گا تو کی خیال ہے کہ خبر سے مراد نہ آئے گا. میرا رب تے بڑا ہی مہربان کریم ہے انشاءاللہ محبت رسول کی حضور السلام اس موقع پر اپنی امت کے حال کس قدر شفقت فرمائی اور بقیہ حصہ انشاءاللہ پھر بیان کی تدائی گواہ کی دعوانا علیکم